اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یوسف مکیہ۔ یہ سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ یوسف ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نزول نمبر 53 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر ہے 12۔ اس سورہ مبارکہ میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ یوسف ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام ہی کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ کفار مکہ نے یہود کے کہنے پر، یہود کے اشاروں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امتحان 2 سوال کیے تھے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل شام سے مصر کس طرح پہنچے تھے، اور دوسرا سوال تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیل کیا ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کے جواب اس سورہ مبارکہ میں بتفصیل دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اس سورت کی آیت نمبر 1 سے 6 تک، یعنی پہلا رکوع اس کا، یوسف علیہ السلام کا خواب، اور جو خواب اپنے والد کو سنایا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو، تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھنا۔ یہ بیان پہلے رکوع کے اندر موجود ہے 6 آیات میں۔ آیت 7 سے 20 تک سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا، اور ان حالات کا ان آیات میں ذکر کیا گیا 7 سے 20 تک۔ آیت 21 سے 29 تک یوسف علیہ السلام کا ایک قافلہ والوں کو مل جانا، اور قافلہ والوں کا کنویں سے نکالنا، اور نکال کر پھر عزیز مصر کے پاس جا کر بیچنا، اور عزیز مصر کا خرید کر اپنی بیوی کو پیش کرنا کہ اس کو آپ اپنا بیٹا بنا کر رکھ لیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کا نوجوان ہونا، اور اس عورت کا جس نے یہ بچہ پرورش کیا ہوا تھا، یعنی عزیز مصر کی بیوی، اس کا سیدنا یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کرنا، اور یوسف علیہ السلام کا اس کے ورغلاوے میں نہ آنا، اس سے انکار کر دینا، اور پھر عورت کا سیدنا یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا، اور اس الزام کی گواہی بھی خاندان عورت کے سے ہی ایک آدمی میں نے جو دی تھی، اس سارے کا یہ ذکر کیا گیا ہے ان آیات کے اندر۔ 21 سے 29 تک آیات تھوڑی بہت مضمون ہے اس کے اندر۔ آیت 30 سے 35 تک عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں مصر کی خواتین کی چیمگوئیاں جو شروع ہو گئیں آپس میں، تو ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور عزیز مصر کا ان چیمگوئیوں کو سن کر غصے میں آنا، اور آ کر پھر ان عورتوں کو اکٹھا کر کے بلا کر پھر ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو پیش کرنا، ان کے سامنے آنا، اور ان کی طرف سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بے خبر پانا، یہ ساری چیزیں ان آیات 30 سے 35 کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ انہی آیات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ
اگر یعنی سید عزیز مصر نے یہ بات کہی کہ اگر جو میں کہتی ہوں یہ نہیں کرے گا تو نتیجتاً میں چونکہ حاکم وقت کی بیوی ہوں، میرے اختیارات میں بہت کچھ ہے، تو میں اس نوجوان کو قید میں ڈلوا دوں گی۔ تو یہ باقاعدہ اس نے یعنی چیلنج کر دیا تھا ایک لحاظ سے کہ اگر یہ دعوت قبول نہیں کرے گا تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اور پھر اس قید کا بیان بھی آگے شروع ہو جاتا ہے۔ آیت 36 سے 42 تک یوسف علیہ السلام کا دو قیدیوں کے ساتھ خواب، ان کا سننا، ان کو توحید الہی کا درس دینا، اور اس درس خواب کی تعبیر اس کے بعد بتانا، یہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ آیت 43 سے آیت 52 تک بادشاہ مصر کے خواب کا اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر کرانے، اور پھر بادشاہ مصر کا اپنا ایلچی بھیجنا اور یوسف علیہ السلام کو یعنی ان کو واپس لانے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام کو اس ایلچی کو واپس بھیج دینا کہ میں آپ کے ساتھ واپس جانے کو تیار نہیں جب تک ان عورتوں سے وہ پوچھ گچھ نہ کی جائے جن کی وجہ سے آج میں جیل میں یا قید میں پڑا ہوا ہوں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کا اس قید سے باعزت رہا ہونا یہاں تک اس میں آیت 43 سے 52 تک ذکر کیا گیا ہے۔ آیت 53 سے آیت 57 تک مصر میں یوسف علیہ السلام کا مصر کے خزانوں پر حکمران بننا اور اس بننا جو ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ 58 سے 68 تک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا غلہ لانے کے لیے مصر آنا اور غلہ لے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت 69 سے 79 تک برادران یوسف کا دوبارہ غلہ لینے کے لیے مصر آنا اور حکمت کے تحت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کا مصر میں رک جانا، اس سارے کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ آیت 80 سے 88 تک سیدنا یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کا مصر میں خود رک جانا اور یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو تیسری بار غلہ لانے کے لیے مصر روانہ کرنا، یوسف اور بنیامین کی ٹوک کرنے کی ہدایت کہ ان کا پتہ کرو وہ دونوں ابھی زندہ ہیں، جس پر انہوں نے جواب بھی دیا تھا کہ ابا تو شاید پاگل ہو گیا ہے۔ پھر آیت 89 سے 101 تک برادران یوسف اور والدین یوسف علیہ السلام یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی، ان کا یوسف علیہ السلام سے ملنے کا ذکر ہے۔ اور آیت 102 سے 111 میں یوسف علیہ السلام کے قصہ کے اندر جو عبرتیں، نصیحتیں اور آئی پیش کی گئی ہیں ان کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ فریضہ تبلیغ سر انجام دینے کا مختصر ذکر کیا گیا ہے ان آیات کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس میں بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں رکھی گئی ہیں، اور اسی پر اس مضمون کو یہ سورہ مبارکہ کے مضامین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک بار یہ سن لیں کہ اس کا نزول نمبر 12 ترتیب نمبر یا نزول نمبر 53 اور موجودہ ترتیب کا اس کا 12 نمبر ہے۔ سورت کے اندر 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اللہ توفیق دے، پورا مضمون تفصیل کے ساتھ سننے والا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا قصہ ہمارے ہاں معروف ہے، جو ادھر ادھر سے یا اس میں سے جو یہود و نصارہ کی ملائی ہوئی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے پاک کر کے اللہ رب کریم نے اس پورے قصہ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے نام سے اس صورت کو قرآن کریم میں بھیج کر واضح کر دیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا۔ اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے یہ 12 رکوع ہیں اور 12 دن کا سبق ہے۔ اللہ توفیق دے کہ اس کو صحیح طریقے سے ہم سنیں، سمجھیں اور سمجھ کر جہاں ممکن ہو اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔